دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر ہے، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر دیکھو ہے، دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ سنیوں کا شیر آیا۔ ہمارا قائد کیسا ہو، اسجد میاں جیسا ہو، ہمارا قائد کیسا ہو، اسجد میاں جیسا ہو، ہمارا قائد کیسا ہو۔ اسجد میاں جیسا ہو۔ نعرہ تکبیر، حضور قائد ملت، تکبیر، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، شہزاد حضور تاج الشریعہ، شہزاد حضور تاج الشریعہ، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شہزاد حضور تاج الشریعہ، شہزاد حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تسمن عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ جشن معراج کی محفل میں ہم لوگ حاضر ہیں، اور اس تعلق سے آپ نے ابھی مفصل مدلل بیان سنا نماز کے تعلق سے، کہ سرکار جب تشریف لے گئے، اسی تعلق سے ایک حدیث میں بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اور یہ نماز کا تحفہ جس کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے، حقیقت یہی ہے۔ جب تشریف لے گئے سرکار، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھے لے جایا گیا آسمانوں پر، تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے۔ پھر جب حجاب اکبر پر، سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے، تو حضرت جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب آپ آگے بڑھیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں جبریل، تم بڑھو۔ آپ نے عرض کی کہ اب اس مقام سے آپ کے علاوہ کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بڑھ سکتا، اور آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ پھر حضرت جبریل نے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے سے کہا یا محمد، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تعریف فرماتا ہے، تو اس کو سنیں۔ پھر آگے بڑھے، اور سرکار
عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. ہم جو پڑھتے ہیں وہ خبر کے طور پر نہیں، جو واقعہ ہوا وہ ہوا، انشاء کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ بھی صاف ہوتا ہے. اور علماء کرام نے فرمایا کہ نمازی کو چاہیے کہ جب نماز میں ہو اور جب التحیات پڑھے تو پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ میں پوری نماز پڑھے، اور اس طور پر پڑھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں داخل ہوا اور وہاں پر محمد رسول اللہ پہلے سے موجود ہے، اب اپنے نبی کو سلام بھیج رہا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہیں، تمام عالم کے لیے، سب مخلوق کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہاں پر آپ نے ارشاد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. علماء کرام کی جماعت یہاں موجود ہے، اور ساری فلاح جس کو جو ملا، بادشاہ کو بادشاہت، حاکم کو حکومت، اور انبیاء کرام کی نبوت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہونے پر مشروط تھی. وہ سب فلاح جس کو ملی سرکار کے صدقہ و طفیل میں ملی، لیکن سرکار نے وہاں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو السلام علینا میں یہ نقطہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اپنے دامن رحمت میں اپنے گناہگار بندوں کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیا، اور ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور صالحین کو الگ ملا. پھر سرکار پیچھے سے نیچے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پھر آگے حدیث طویل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آمن رسول بما انزل الیہ من ربی. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی ہاں یا رب آمنت بک، میں تجھ پر ایمان لایا. والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ. جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فرق کیا، تو ہم مومن جو ہیں وہ تیرے اوپر ایمان لائے، تمام مومن، اور تیری آسمانی کتابوں پر، ملائکہ پر، اور تمام رسولوں پر، اور اس میں وہ فرق نہیں کرتے. اور جس طرح سے نصارہ نے فرق کیا وہ اس طرح کا فرق نہیں کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں فرماتا. لہا ما کسبت، جو اس نے کمائی کی اور جو اس نے خیر سے کمائی کی، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو اس نے برائی کمائی اس میں پھر ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ سرکار عرض کرتے ہیں غفرانک ربنا والیک المصیر، اے رب معافی اور تیری طرف ہی پلٹنا ہے. پھر یعنی تمام مومنین و مومنات کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں سرکار. اور حالانکہ اللہ کی مغفرت سے کوئی بے نیاز نہیں، لیکن انبیاء کرام اگر کرے تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہے اور ہمارے لیے طلب کی جا رہی ہے. سرکار فرما رہے ہیں
کہ ہماری امتیوں کی اور گناہگار امت کو مولا تو ان کو معاف فرما دے، اسے درگزر فرما۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے، پھر اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، یا محمد مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ تو سرکار عرض کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ تو ہمیں بھول چوک میں تو اس سے مواخذہ نہ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایسا ہی ہوگا، سبحان اللہ، بہت ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس میں طویل حدیث میں پھر اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں سرکار عرض کرتے ہیں، اور طویل حدیث میں آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آخر میں حدیث کے یہ الفاظ ہیں آخر حدیث میں کہ تمہاری امت میں جو صابر ہوں گے، اور صابر کا معنی وہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرے، صابر کا معنی کہ اپنے نفس کو جو چاہتا ہے اس سے وہ روک لے، اپنے آپ کو اس سے روک لے، تو وہ جب اس سے روک لیں گے تو تمہاری امت کے 20 صابر جو ہیں وہ 200 پر بھاری ہوں گے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانے اول آخر، کہ دست بستہ تے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادی جودی والکرم والی یہ دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ تو نمازوں کی پابندی، نماز جو ہے وہ کس کی نماز ہے؟ نماز اس کی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر، بلکہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی محبت میں اور ان کی معیت میں جو نماز پڑھی جائے وہی قبول ہوگی۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا دعویٰ کرتے ہیں اور ادھر ادھر نگر نگر ڈگر ڈگر گھومتے پھرتے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ غیب کیا جانے، وہ جو ہے ان کی نماز نہیں۔ نماز کس کی ہے؟ وہ سنی کی نماز ہے، جو محمد رسول اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر نماز پڑھے، نماز اس کی ہے، کیونکہ ایمان اسی کے پاس ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کا نام ہی ایمان ہے، سرکار کی محبت، سرکار کا عشق، یہی ایمان ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو چلتے ہیں وہ دوسروں کی راہ ہے، اور ان کا رد کرنا اور ان پر بار بار سنیوں کو ان کے بارے میں بتانا۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اب ایسا کرا جائے کہ بھئی نماز کے بارے میں بتائیے، حدیث کے بارے میں بتائیے، اور ہر جگہ آپ لوگ رد کرتے ہیں تو رد نہ کریں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نماز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے وصول کا طریقہ جو بتایا، تو اس میں ہم کو تعلیم فرمایا۔ تو ہم کو تعلیم فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ہم سے عرض کرو۔ کس طرح عرض کرو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد طلب کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، جماعت کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں۔ اور کوئی اگر اس کو بدلنا چاہے گا تو بدل نہیں سکے گا۔ اور کس کا راستہ؟ راستہ کس کا؟ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ قرآن ہی بتا رہا ہے۔ قرآن ہی سے پوچھو جن پر تیرا انعام ہوا، انعام والے کون ہیں؟ وہ شمر نہیں ہے، وہ یزید نہیں ہے، وہ حامان نہیں ہے، وہ شداد نہیں ہے، وہ یہ بولی بولنے والے جو یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، ان کے ساتھ میں ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے، سیدھا راستہ ان کا بھی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، جو یہ کہے کہ قبر میں مسلک نہیں
پوچھا جائے گا، جب جائے گا بندہ تو اس میں سارا سوال ہوگا، تو اس میں پوچھا جائے گا، اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے بتا دے گا، دین کیا ہے بتا دے گا، پھر نقطے کا سوال ہوگا، یہ نقطے کا سوال کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، سبحان ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو پھر محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے سنی مسلمان جو بزرگان دین سے وابستہ ہیں وہ تو کہہ دیں گے یہ محمد رسول اللہ ہے، میں نے ان کا کلمہ پڑھا اور میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اب ان سے پوچھو کہ میں کون ہوں، ہم چاہنے والے غلام ہیں، اور منافق کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا کسی اور وقت کے لیے، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سنی بتا دے گا تو اس سے کہا جائے گا سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے دولہا سوتا ہے، جب اس کا جگانے والا آئے گا، بلانے والا آئے گا تب وہ جاگے گا، اور منافق کو قیامت تک اس کو مار پڑتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر کچھ لوگ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے، تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سبحان اللہ سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو سچا مسلک، اور یہ ایسا کہ صحابہ کرام سے لے کر اب تک، غوث و اغواث سے لے کر اب تک وہی دین، اعلیٰ حضرت کو دین کی خدمت کے صلے میں غوث اعظم کی وسیلے سے یہ ملا کہ آج اللہ کا دین، محمد رسول اللہ کا دین آج ان کے نام سے، ان کے شہر سے پہچانا جاتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رکھے، اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ اسی پہ میں آ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم سب کو چاہیے بہت اطمینان سے یہ بات سن لے، تاج الشریعہ کا پیغام، تاج الشریعہ زندگی بھر وہ درس دیتے رہے، اور یہ بتا کے گئے کہ، اور ان کی وصیت کہ جو زمین کے اوپر ہیں اور جو زمین کے اندر چلے گئے، حقانیت کا درس دیتے دیتے، سچائی کا درس دیتے دیتے جو دنیا سے چلے گئے ہمارے بزرگ، اب زمین کے اوپر والے اسی طور پر جانچے جائیں گے، بے شک دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے بزرگوں کے مسلک پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر بزرگوں کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں تو ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے لیے ہمارے بزرگ ہی کافی ہیں۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے لوگ آپ کو، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو اپنے اپنے طور پر بتائیں گے، لیکن صحیح دین اور سچا دین وہ کیا ہے،
وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بے اور شک. مسلک اعلیٰ حضرت میں نے آپ کو بہت شارٹ میں یہ بتایا کہ ان سے اور ایسوں سے آپ کو بچنا ہے. بہت ساری تنظیمیں الگ الگ نام سے الگ الگ روپ دھارن کر کے آج کسی نام سے کل کسی نام سے کل کسی روپ میں وہ آئیں گے، لیکن ہمیں آپ کو چاہیے یہ کہ ہم پہلے جانچ لیں، دیکھ لیں، اور جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں اس پر وہ ہیں یا نہیں ہیں. بزرگوں کی تعلیم سے اگر ہٹے ہوئے ہیں تو پھر ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی بے تعلق شک حق ہے، حق ہے. اور لا سن زندہ آباد. اور تاج الشریعہ نے جس کے بارے میں، جس تنظیم کے بارے میں جو فرمایا، تو دو تنظیمیں ہیں، دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی. ان کے بارے میں علل اعلان تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے، ان سے اعتراض کرو. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. شیر کی للکار ہے. زندہ آباد. درشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ 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 اللہ. اللہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. واللہ 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 واللہ. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. واللہ 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 واللہ. صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. اکبر قادری خلد میں چل دیا، اکبر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. واللہ 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 واللہ. آپ حضرات بیٹھ جائیں، حضرت ابھی بیعت کریں گے.
آپ حضرات بیٹھ جائیں اور کپڑے کو پکڑ لیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے, الحمد شریف پڑھ لیجئے. الحمد شریف پڑھ لیجئے. آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہیے جیسے بیٹھے تھے. الحمد شریف بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تعالی علیہ. جن کو وآلہ بیعت ہونا ہے وہ پڑھتے رہیں, عورتیں بھی. وصحبہ وصحبہ وبارک وسلم. وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم. دل مارا کن مستقیم دل مارا کن مستقیم. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا قائم رہوں گا. عورتیں بھی قائم رہوں گی. بد مذہب سے کہے بچتا قائم رہوں گا, رہوں گی. بچتی رہوں گی. بد مذہب سے بچتا نماز رہوں گا, روزے بچتی رہوں گی. نماز روزے اور فرض ہر فرض اور واجب کو ہر واجب کو سنتوں کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا, ادا کرتا رہوں گا. ادا کرتی ادا رہوں کرتی گی. ہر رہوں گناہ سے ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ, خاص کر جھوٹ, بدی, بدی, غیبت, غیبت, بد مذہب کی صحبت. بد مذہب کی صحبت. عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے, عورتیں کہیں گانے نام بجانے کے سامنے تماشوں سے بتانے سے, گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا, بچتا رہوں گا, بچتی رہوں گی. بچتی رہوں. الہی الہی میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے. اپنے گناہوں سے. میری توبہ قبول فرما, میری توبہ قبول فرما, نیکیوں کی توفیق دے, نیکیوں کی توفیق دے, گناہوں سے بچا, گناہوں سے بچا, شریعت پر قائم رکھ. شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے, واسطے سے تاج الشریعہ کے, غوث پاک کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا. دست پاک میں دیا. الہی مجھے الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. ان کے گروہ میں اٹھا. عارف بھائی گاڑی پیچھے لے کے آ جائیے. چلیے سلام کے لیے کھڑے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاج دار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جان شین رضا شاہ اختر رضا, فخر اہل سنن شاہ اختر رضا. اے میری زندگی شاہ اختر رضا, ان کا سایہ سروں پر رہے دائما, ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا, جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا, قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلى آلك وصحبك سيدي يا رسول الله. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير. آپ ادھر چلیں.